بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ اب ماہ رمضان مبارک کا آج چوتھا روزہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کا اللہ رب العزت ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل روزے کے حوالے سے جن سے آگاہی بہت ضروری ہے، ڈیپلی نہیں بیان کریں گے، صرف چند جو روزمرہ میں درپیش آنے والے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، بلڈ ٹیسٹ کے لیے، خون کے ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ توجہ ہے، خون کا ٹیسٹ دینے کے لیے خون نکلوانا یا کسی ضرورت شدیدہ کے تحت کسی مریض کو خون دینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری ہو کہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، یا روزہ رکھنے سے پہلے بھی دیر ہے تو کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو پھر منع ہے، پھر خون دینے سے اجتناب کرے۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر نہیں کان میں ڈالے گا دوائی، کیونکہ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ دوا جو کان میں ڈالے گا یا تیل، وہ ڈائریکٹ معدے یا دماغ تک اثر کرے گا، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ توجہ سے سنیے گا، اصول یہ ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضحتاً حکم موجود نہ ہو تو وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے۔ تو جب مسئلہ اجتہادی ہے یہ، تو پھر لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہے، راہ جاتا نہیں، ٹھیک ٹھاک مانا جانا ہوا علم رکھنے والا عالم ہو، جسے ہم آج کے عام دور میں مفتی کہتے ہیں، تو وہ جس مسئلے کے بارے میں آگاہی دے، اس پہ عمل کر لے۔ ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلد کے اندر پٹھوں میں یا رگوں میں انجیکشن لگانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگائے۔ ٹھیک ہے جی، افطار کے وقت تک انتظار کرے۔ اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ جب نماز روزے کے متعلق کسی قسم کی کوئی گنجائش لینی ہو، یا شرعی مسئلہ کوئی بھی ہو جس کا تعلق شریعت کے ساتھ بھی ہو اور طب کے ساتھ بھی ہو، تو پھر ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے جو اس شعبے کا اسپیشلسٹ ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا آنکھ کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی ہے، تو اس شعبے کا وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور کلمہ گو ایماندار ہو، مسائل سے آگاہی رکھتا ہو۔ پھر وہ ڈاکٹر اگر کہے کہ جناب مثلا آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کے لیے جان لیوا ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، لہذا آپ کو گنجائش ہے آپ روزہ نہ رکھیں، تو پھر اس ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی، ورنہ بصورت دیگر کسی ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 4، اب کیا کی جو صورتیں ہیں، پنجابی میں جسے الٹی کہتے ہیں نا، وہ چند صورتیں میں بیان کرنے لگا ہوں۔
روزے کی حالت میں خود بخود غیر اختیاری طور پر قے آئے اور حلق میں واپس نہ لٹائی جائے تو کسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کتنی ہی زیادہ قے آئے۔ خود بخود غیر اختیاری منہ بھر قے آئی ساری یا کم از کم چنے کی مقدار واپس حلق میں چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر خود بخود حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر منہ بھر سے کم تھی تو اسے حلق میں لے جائے یا خود بخود چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی چوتھی صورت بنتی ہے کہ اگر جان بوجھ کر قے کی جائے، پس اگر ایسی قے منہ بھر کر آ جائے، خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نہ نکلے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جان بوجھ کے مثلا حلق کے اندر انگلی ڈال کے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہی مستحب طریقے سے سحری کی جائے تاکہ کوئی مسائل نہ بنے۔ ہمارے یہاں عموماً جب سحری کرتے ہیں لوگ تو روٹی بالکل ہلکی کھا لیتے ہیں یا روٹی بھی دبا کے کھاتے ہیں، بعد میں پانی جگ کا جگ پی گیا، یہ سارا دن میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب تو الحمدللہ سردیوں کے روزے کوئی اتنی پرابلم نہیں بنتی، ورنہ عموماً دیکھا گیا کہ لوگ پانی دبا کے پیتے ہیں یا اوپر سے دہی کھاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں لیکوڈ۔ تو ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، اوپر سے پھر پانی یا دہی کی تہ جمائیں گے تو کھانا اپنی جگہ پہ رک جائے گا، معدہ اسے ہضم نہیں کر پائے گا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ یقینی بات ہے رمضان میں لوگ سونے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، نماز پڑھ کے سوتے ہیں، جب سوتے ہیں تو 9-10 بجے کے قریب معدہ تو اپنی ورکنگ میں ہے، اور جب وہ اپنی ورکنگ میں جب آپ سو کے اٹھیں گے تو پھر آپ کو گندے بھسے ڈکار آئیں گے اور آپ کا معدہ آپ کو پرابلم دکھائے گا۔ تو وہ جو پیچھے غلطی کی ہے نا، دبا کے اوپر سے دہی کھانے کی یا پانی پینے کی، اوپر سے چائے پینے کی، تو معدہ اسے برداشت نہیں کر پائے، کھانا سارے کا سارا پورا دن سٹاک رہے گا، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب۔ اتنا کھائیں جو سنت طریقے کے مطابق ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ بنے۔ پھر کہتے ہیں جی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ نوجوان حضرات بالخصوص اور بالعموم سارے توجہ سے سنیں، سحری سے پہلے غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت، توجہ ہے، غسل جنابت واجب ہو چکا تھا مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا، یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں جنبی ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نیند کی حالت میں جنبی ہو گیا، میں نے یہ قید لگائی ہے توجہ سے، اور نہ ہی اس سے نہ تو روزہ فاسد ہوگا اور نہ ہی اس سے اجر میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ البتہ واجب غسل، جب غسل واجب ہو جاتا ہے نا، بندے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس غسل کو اتنی دیر مؤخر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے تو یہ حرکت حرام ہے۔ ایک نماز کا وقت گزر جائے جان بوجھ کے غسل نہ کرنا تو یہ حرکت کیا ہے؟ حرام ہے۔ شریعت نے بڑی سخت ناپسند کی ہے کہ اس نے پوری کی پوری نماز کا وقت گزار دی ہے، نماز بھی قضا ہو گئی، تو اس سے پوچھ پکڑ ہے۔ وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے، رمضان مبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے، البتہ پیسٹ یا منجن وغیرہ سے اجتناب بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذرات حلق میں جانے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، زیادہ احتمال ہوتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ مسواک ہی استعمال کرے۔ اگر کوئی کم مقدار میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کہ وہ اندر حلق میں نہ جائے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن زیادہ احتمال خدشہ ایسی بات کا ہے کہ ذائقہ یا ذرات وغیرہ اندر چلے جائیں گے، بہتر ہے بچے اس سے۔ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 9، جو دمے کے مریض ہیں وہ توجہ سے سنیں، جو آلہ تنفس انہیلر کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتے، وہ جو آلہ ہوتا ہے نا، سپرے جسے ہم کہتے ہیں انہیلر، وہ سپرے
اگر دمے کا مریض پورا دن اس کے بغیر نہیں گزار سکتا تو پھر وہ شرعی معذور ہے، چونکہ روزہ پورے دن کا ہوتا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک۔ جیسے نماز کا ایک معذور ہوتا ہے، شرعی مریض ہوتا ہے کہ پوری نماز کا وقت، ایک فرض نماز کا وقت بھی نہ گزر سکے، اسے سلسلے بول کی بیماری ہو، تو پھر وہ شرعی معذور بنتا ہے۔ اسی طرح روزے کا شرعی معذور وہ بندہ ہے کہ جو دمے کا مریض ہے اور سپرے کے بغیر وہ پورا دن نہیں گزار سکتا تو وہ معذور ہے، اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے، یعنی بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش ابھی تک اسے نہیں ملی، تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے، مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی اگر استطاعت اسے مل جاتی ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ اگر اسے نئی استطاعت بعد میں ملتی تو پھر وہ اس کا فدیہ دے گا۔